أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وهو أصدق القائلين صلوات بزرگان محترم دوستان عزیز قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ خدائے کائنات نے وسعت زمین و رفعت افلاک کی ہر شے کو تمہارا تابع بنا کر اسے تمہارے لیے مسخر قرار دیا اور اس نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کیا ظاہری نعمتیں بھی تم پر تمام کی اور باطنی نعمتوں کے تحفے بھی تمہاری ذات تک محدود رہے اپنی تکمیل کے اعتبار سے، لیکن تمہارے سامنے کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے ذہنوں میں خناس ہے، وہ بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے تم سے بحث کریں، مجادلہ کریں، لڑیں جھگڑیں الجھیں، اور وہ بھی خدا کے مسئلے میں۔ یہ خطاب ہے چند ہستیوں سے، یہ گفتگو ہے چند افراد سے جنہیں خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ اللہ نے سب کچھ تمہارے اختیار میں مرحمت فرمایا، اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر قرار دیا، اللہ نے سب کچھ تمہارا تابع اور فرمان بنایا، اللہ نے سب کچھ تمہارے تابعیت میں قرار دیا اور اس کے بعد تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتوں کو تمام کیا۔ صلوات پڑھو۔ اس کائنات جستجو میں اور اس کائنات زندگی میں اور فنا میں، اس سلسلہ آدمیت میں، اس ہجوم عقل میں، فلسفہ مقدرین میں، صاحبان علوم حیات انسانی میں زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے کمتر درجہ کی مخلوق ہے جمادات، اس سے بلند طبقہ خلقت ہے نباتات، اس سے افضل ہے حیوان، ان سب سے افضل ہے انسان، ان سب سے افضل ہے انسان۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو پہلا درجہ ہے پتھریلا، دوسرے درجہ میں نمو کی صلاحیت تو ہے مگر خزاں رسیدگی کے انجام کے ساتھ، تیسرا درجہ ہے حیوان، چوتھے درجہ پر ہے انسان۔ جو سب سے افضل ہے حیات پر غور کیجئے، زندگی کہاں سے چلی؟ پہلا پتھر تھا، دوسرا درخت، تیسرا حیوان تھا، چوتھا انسان ہے۔ ایک ایک جملے پر توجہ فرمائیے، آج نتیجہ نکلے گا، حیات کا نتیجہ، وجود اور احساس وجود کا نتیجہ۔ میں تاریخ نہیں فلسفہ سنا رہا ہوں، اب اس کو کیا کروں کہ فلسفہ سے تاریخ متعلق ہو کر رہ گئی۔ تاریخ کو رونے دیجئے، فلسفہ پر غور کیجئے۔ جمادات پہلی منزل حیات، نباتات دوسری منزل حیات، حیوانات تیسری منزل حیات، انسان سب سے افضل چوتھی منزل سب سے افضل۔ اب ملاحظہ فرمائیے، جمادات میں زمین پتھریلی دلدلی زمین نباتات کا کام ہے، یہ زمین کو سب کر کے اگائے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے انسان کا کام کیا ہے، حیوان کو سواری بنا لے، اس کو ایسے استعمال میں لائے۔ یہ فلسفہ کی تقسیم ہے۔ اب یہ تقسیم کس کی قسمت بن جائے تو اتفاق ہے۔ یہ زمین کس لیے کہ زمین سب ہو، نباتات اگیں۔ نباتات کس لیے ہیں کہ جانور اسے کھا جائیں۔ جانور کس لیے
ہے، اس لیے کہ آدمی اسے بطور استعمال کریں، جب چاہیں ذبح کر لیں، جب چاہیں رواں بنا لے۔ معزول کا کام یہ ہے کہ افضل کے کام آئیں۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ دیجیے۔ زمین اپنے سینے کو سر کرتی ہے، درخت اگاتی ہے، کوئی اعتراض اور تانے نہیں کرتا، لیکن اگر زمین اپنے دہانے نمو کو بند کر دے تو بنجر کا تانا سنے۔ زمین اپنے لبے نمو کو چسپاں رکھے تو زمین بیکار ہے۔ درخت کا کام یہ ہے کہ وہ جانوروں کی غذا بنے، اور اگر درخت ایسا نہ کرے تو وہ بیکار ہے۔ جانور کا کام یہ ہے کہ آدمی کے کام آئے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو درندہ کہلائے۔ اب الٹیے بات کو، اگر اس زمین پر زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں اور درخت گر جائیں تو کوئی درخت کو برا نہ کہے گا، سارا الزام زمین کے سر جائے گا۔ جانور روز درخت کو کھاتا ہے، ایک دن درخت اگر جانور پر گر جائے اور جانور مر جائے تو یہ حادثہ کہلائے گا۔ جانور درخت کو کھائے تو واقعہ ہے، درخت جانور کو مار ڈالے تو حادثہ ہے۔ جب افضل مفضول کو استعمال کرے تو واقعہ، اور جب مفضول افضل کو استعمال کرے تو حادثہ ہے۔ آدمی روز جانور کو کھاتا ہے، کسی اخبار میں خبر نہیں چھپتی، کیونکہ ایک واقعہ ہے، گوشت بک رہا ہے، آدمی کھا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور آدمی کو کھا جائے تو ہر اخبار میں خبر بہرب چلی آئے گی۔ ایک آدمی درندگی کا شکار ہو گیا، آدمی روز نوش فرمایا جانور کو، ایک دن آدمی کو نوش فرما لیا جانور نے۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ روز آپ نے بھیڑے کھائے، ایک دن آپ کو بھیڑیا کھا گیا۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ زندگی کے واقعات ہیں۔ فلسفہ کی الجھنوں کو اتنا سیدھا بنا رہا ہوں کہ بچے سمجھ لیں، اور خدا کا شکر ہے کہ مفہوم کلام نظر بقراطیت ہونے سے بچا رہا ہے۔ آپ سماعت فرمائیں نتیجہ کیا ملا۔ تو اس گفتگو کا خلاصہ ہے کہ مفضول افضل کے کام آئیں، ادنا کا کام یہ ہے کہ وہ افضل کے کام آئیں، اور اگر ادنا اعلیٰ پر عمل کر گزرے تو وہ ظلم ہے۔ یہی فلسفہ بنیاد ہے، یہی یونان کا فلسفہ بھی ہے، اس پر رومیوں کا اتفاق بھی ہے۔ آتے آتے علماء نے بھی اس پر ہاں میں ہاں ملائی۔ جو مفضول ہو افضل کے کام آئے، گفتگو یہیں پر نہیں ٹوٹے گی۔ سنو مسلمانوں، جو فرق انسان اور حیوان کے درمیان ہے، اس سے کہیں زیادہ فرق انسان اور اہل بیت کے درمیان ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ اگر انسان جانور کو کھائے تو واقعہ ہے، جانور اگر آدمی کو کھا جائے تو حادثہ ہے۔ حادثہ پر غم نہیں منایا جاتا، واقعہ پر غم منایا جاتا ہے۔ اگر علی مرہب کو قتل کر دیں تو واقعہ ہے، اگر ابن ملجم علی کو قتل کر دے تو حادثہ۔ اگر عباس کی تلوار بڑھتی ہوئی قطار کو قتل کر دے تو واقعہ، اگر عباس شہید ہو جائیں تو حادثہ ہے۔ واقعہ پر غم نہیں منایا جاتا، حادثہ پر غم منایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسلام میں ایسے ہیں جو واقعات کا غم منانا چاہتے ہیں اور حادثات کو بدعت کہتے ہیں۔ آپ سمجھے، اگر یہ انسان ہوتے تو غم مناتے، یہ حیوان ہے۔ ہر مفضول افضل کے کام آتا ہے۔ زمین بولتی اگاتی ہے، درخت چلتا نہیں ہے مگر غذا بن سکتا ہے۔ حیوان صاحب عقل نہیں مگر آدمی کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر کسی بڑی شخصیت کو گھوڑا پٹک دے تو اسے بغاوت کہیں گے، حیوانیت کہیں گے۔ اس کے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے تاریخ اسلام میں افضل کون، مفضول کون، یہ ایک سوال ہے۔ عزیزان محترم، افضلیت کس کی اور فوقیت کس کی؟ صحیح مسلم ایک واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، الفاظ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک روز خلیفہ دوم منبر پر گئے، کچھ کہنا چاہتے تھے۔ ادھر حسین مسجد میں داخل ہو گئے، کہا میں تمہیں اپنے باپ کے منبر سے ڈراتا ہوں، یہ منبر میرے باپ کا ہے، تمہارے باپ کا نہیں۔ یہ حسین ہی کہہ سکتے تھے کیونکہ ان کے باپ اس وقت بھی کل ایمان تھے جب لوگ اسلام میں سبقت لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو خلیفہ ثانی نے فرمایا
بے شک یہ منبر میرا نہیں ہے، تمہارے ہی باپ کا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ بات تمہیں سکھائی کس نے؟ تو حسین نے کہا کہ جس کو خدا سکھا کر بھیجتا ہے، دنیا میں ہم کسی سے نہیں سیکھتے۔ خلیفہ ثانی یہ کہتے ہوئے منبر سے اترے کہ بے شک تمہیں خدا ہی سکھاتا ہے۔ تربیت معصوم کے تو وہ بھی قائل تھے، تو اس کو فضیلت حسین سمجھیے، تو جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں فضیلت حسین تسلیم کر چکے تھے۔ تو سنیے اس منبر کی داستان کیا ہے۔ یہ منبر حسین کے باپ کا ہے، یہ منبر اس کا منبر ہے کہ جو خدا کے ساتھ رہا، تو یہ منبر مرضی الہی سے میراث حسین بنا، اور اسی لیے یہ منبر باقی ہے۔ حسین کے عزا خانے میں اس منبر کا کام حق بیان کرنا ہے، حق کی ہدایت کرنا ہے۔ حسین کے لیے نہیں، اس منبر کا مقصد یہ ہے کہ منبر سے ان حادثات کو سنایا جائے جو ظلم مفضول افضل پہ ہوا۔ ظاہر ہے لشکر یزید میں جتنے بھی تھے وہ عربی اعتبار سے چاہے جتنی بڑی طاقت رکھتے ہوں، صنعتی اعتبار سے کچھ نہ ہو، اور اہل ایمان عرب نہیں دیکھتے، صنعت دیکھتے ہیں۔ درندے جمع ہو گئے تھے۔ جانور بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بستیوں میں رہنے والے جو انسانوں سے مانوس ہیں، ایک جنگلوں میں رہنے والے جو درندے ہیں۔ بستیوں میں رہنے والے تو مانوس ہو گئے تھے، کچھ حد تک مدینہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے مکہ کے کوچوں میں چلتے، لیکن وہ درندے جو یزید نے جمع کیے تھے ان میں جو خصلتیں تھیں وہ ظلم کا جوہر تھا جو ان کو لایا تھا کربلا میں۔ ظلم کی تسلی کے لیے ان کے جذبے تھے، ان کے ظلم کی ایک حد تھی، لیکن ان کے طرفداروں کی تو حد ظلم ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ واقع کربلا ہو گیا۔ اب اس پر غصہ ہے کہ لوگ رو کیوں رہے ہیں، یا حسین کی آواز کیوں بلند ہو رہی ہے، اور اس پر غصہ ہے کہ کوئی مسلمان یا اللہ نہیں کہتا، سب یا حسین کہتے ہیں۔ تو حضور آپ اللہ کو قتل کر دیجئے، یا اللہ ہوگا، سامنے کی بات ہے۔ یہ قتل کرنے آئے تھے، خدا تو ملا نہیں، رسول ملے تو کہا انہی کو مار ڈالو، رسول کا گھر گھیرا۔ صبح ہوئی تو رسول ملے نہیں، علی ملے تو کہا انہی کو قتل کر دو۔ اب جو علی کو قتل کیا تو صبح نماز پڑھانے حسن اٹھے، تو اب کہا حسن کو مار ڈالو۔ اب جو حسن کو زہر دیا تو حسن کے دل کے 72 ٹکڑے جو کٹ کر گرے، جو کربلا کے 72 شہید بن کر اٹھے، جو خدا کے دشمن تھے، وہ حسین پر حملہ کرنے کو ٹوٹ پڑے۔ اور جہاں یہ عالم ہے، یہ کائنات کی ہر شے مسخر ہے، موجودات، مخلوقات، جمادات، درخت، حیوان، انسان سب مسخر ہیں، اور چند درندے اگر مسخر نہیں ہیں تو حد وسعت اقتدار شبیری پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ منزل کمال گفتگو آ گئی، حسین ابن علی کا غم کہاں کہاں منایا جاتا ہے۔ خود ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، لکھا ہے کہ ملائکہ روتے ہیں حسین کو، اور رونا بھی چاہیے ملائکہ کو۔ ان کی روحیں پاک ہیں، ان کے جسم پاک ہیں، ان کی آنکھیں پاک ہیں۔ یہ نجس دیدے والے، یہ نجس دینت والے، یہ نجس کردار والے، یہ نجس رہنماؤں والے، یہ چادر تطہیر کو دیکھ کر بھڑکنے والے کیا غم منائیں گے؟ یہ غم وسعت افلاک پہ طاری ہے، یہ غم ساری کائنات پہ طاری ہے۔ نکل جاؤ فضاؤں میں، ستارے آنکھیں کھول کھول کر رو رہے ہیں۔ چلے جاؤ جنگلوں میں، درخت پتوں کے ہاتھوں سے ماتم کرتے نظر آئیں گے۔ غم حسین کائنات پر، مخلوقات پر، محسوسات پر، طور پر، صراط پر، نظر پر، فکر احسانات پر، فکر انسانی کی صلاحیت جوہری پر، دل انسانی کی دھڑکن پر، نفس کی آمد و شد پر، زندوں پر، مردوں پر طاری ہے۔ اور جس کی آواز پر لبیک کہتا ہے وہ کون ہے؟ جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ جس نے 2 موقعوں کے لیے
طلوع پہ دیا ہے اسی کو دو شرف ملیں گے۔ جب عالم ارواح میں حکم سنایا گیا کہ حج واجب ہے کہ جن روحوں نے اس پر لبیک کہی وہ روحیں بس دنیا میں آ کے حج ہو جاتی ہیں۔ اور جب قصہ غم حسین سنایا گیا تو جن روحوں نے وہاں ماتم کیا وہی روحیں دنیا میں آ کے صفِ عزائے حسین پہ آتی ہیں۔ جو وہاں نہیں بولے تو وہ یہاں کہاں بولیں گے؟ لیکن ہمیں شکایت اس کی ہے کہ وہاں چپ رہے، یہاں آ کر خلاف بولے۔ کم سے کم چپ ہی رہتے، خاموشی ہو جاتے۔ یہ غم حسین کی منزل کیا ہے؟ یہ کون ہے زمین و آسمان جس کے پابند؟ یہ کون ہے جن پر نعمتیں تمام ہوئیں؟ اب آپ دیکھیں، جو ان کا غم منائے زمین اس کی کس حد تک پابند ہے، جو ان کا ماتم کرے آسمان اس کا کس حد تک پابند ہے۔ زمین کے جن ذروں پر ماتم درانے حسین کے قدم پڑتے ہیں وہ خدا سے کہتے ہیں کہ تجھے اپنی قوت تخلیق کا واسطہ اس کے گناہ بخش دے۔ جس حصہ آسمان کے نیچے ماتمدار بیٹھ کر روتے ہیں اس حصہ آسمان کے فرشتے تسبیح و تہلیل چھوڑ کر ماتمداروں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑی ظاہری نعمت کیا ہوگی کہ فرش عزا پر بیٹھ کر آپ اپنے کردار کی پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر باطنی نعمت کیا ہوگی کہ اس صفِ عزا پر بیٹھ کر روئیں جس پر معصومین بیٹھتے ہیں۔ یہ عزائے حسین امانت خدا ہے، وصیت رسول ہے، فرمائش سیدہ ہے، آرزو علی ہے، عزادار جمع ہے۔ ایک دن وہ تھا جب سیدہ نے کہا تھا کہ بابا میرے لال پر کون رہے گا؟ شہزادی یہ شور، یہ آہ و بکا، یہ بزرگ آئے ہیں، کربلا کے بزرگوں کے رونے، جوان آئے ہیں، کربلا کے جوانوں کے رونے، بچے آئے ہیں، کربلا کے بچوں کو رونے، بیویاں آئی ہیں، زینب و کلثوم کو پرسہ دینے اس فرش پر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ کہیں علی اکبر سدھارو، اونو محمد سدھارو، مہمانوں خطائیں معاف کرو، کمی رہ گئی ہو تو بخش دو، کوئی گستاخی ہوئی ہو تو بحل کرو، تم کریم ابن کریم ہو، مگر ان غریب کے غربت قدوں پر پھر آنا، اے آقا سال بھر انتظار رہے گا۔ آج تو کربلا کا انداز بدلا ہوا ہے۔ بس ارباب عزا ختم کیا میں نے اپنے بیان کو، چند منٹ مصائب کے۔ آج مجھے غازی کے مصائب پڑھنے ہیں اور آپ کو غازی کے مصائب سننے ہیں۔ جب مدینے سے قافلہ چلنے کو ہوا تو جناب ام البنین نے جناب حسین سے کہا کہ اے میرے لال حسین کچھ دیر کے لیے عباس مجھے دے دو۔ ام البنین عباس کو لے کر روضہ رسول میں آئیں۔ آنے کے بعد ام البنین نے عباس کا دائنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھا اور بایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ جناب ام البنین نے عباس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا دایاں ہاتھ کہاں ہے؟ عباس نے جواب دیا قبر رسول پر۔ ام البنین نے پوچھا بیٹا تمہارا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ عباس نے کہا اماں آپ کے سر پر۔ ام البنین نے عباس سے یہ کہا کہ قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھاؤ کہ جب تک تیرے یہ دونوں بازو سلامت ہیں زینب و کلثوم کی چادر تو نہیں چھینے گی۔ بس ارباب عزا کتنی دھارس تھی عباس پر کہ جب شام و کوفہ میں ظالموں نے زینب کے اونٹ کو گھیرا ہے، زینب نے حسین کو نہیں بلایا، کہا عباس دیکھ رہے ہو ظالموں نے کبھی سکینہ کو تماچے مارے تو سکینہ نے بابا کو نہیں پکارا، کہا چچا مدد کرو۔ جب بھی سیدانیوں کو دل میں کوئی خواہش ہو اور اس وقت عباس کے مسائل پڑھے جا رہے ہو تو سیدانیوں پر یہ فرض ہے کہ وہ امام باڑے میں جا کر سر کے بال کھول کر رو کر یہ کہیں
اے فاطمہ زہرا آپ کو عباس کا پرسا، اے عباس آپ کو سکینہ کا واسطہ، میری گودیاں آباد کر دیں۔ دیکھیے پھر آپ کی مراد کیسے نہیں پوری ہوتی ہے۔ حضرات میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ عباس آخر ہے کیا۔ جب جناب عباس رخصت آخر کو زینب سے اجازت لینے خیمے میں آئے ہیں تو زینب نے عباس سے پوچھا، عباس مرنے کا ارادہ ہے؟ عباس نے کہا ہاں شہزادی۔ جناب زینب نے عباس سے کہا کہ عباس ذرا ٹھہر جا۔ حضرت زینب نے کہا ام کلثوم ادھر آؤ، سکینہ رقیہ ادھر آؤ، اور اس طرح سب بیویوں کو جمع کیا۔ کہا بیویوں میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں، میں نے تمہارے چادر کے حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اب میں اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتی کیونکہ میرا عباس مرنے جا رہا ہے، اب تو زینب کی چادر کی بھی خیر نہیں۔ جناب زینب نے سب کو جمع کیا، بیچ میں عباس، دائیں طرف حسین، بائیں طرف زینب، عباس کے ہاتھوں سے لپٹی سکینہ اور عباس کے دامن سے لپٹے ہوئے کچھ یتیم بچے۔ حضرات ذرا اس منظر پہ غور کریں۔ مومنوں کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ کیوں دل قربان ہونا چاہتا ہے عباس پر؟ اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ جو بھی شہید میدان میں مرنے جاتا تو وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتا، لیکن عباس گھوڑے پہ نہیں بیٹھے، پیدل چلتے رہے۔ حسین نے کہا اے غازی تو گھوڑے پہ سوار کیوں نہیں ہوتا؟ عباس نے جواب دیا فاطمہ کا لال پیدل اور میں گھوڑے پر۔ جب حسین آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے اور ادھر حسین کمر پکڑ کر خاک پہ بیٹھ گئے۔ سنو حسین کی طاقت کا نام ہے عباس۔ جب تک عباس کھڑے رہے تب تک حسین کھڑے رہے، اور جب عباس گھوڑے پہ بیٹھ گئے تو حسین خاک پہ بیٹھ گئے۔ حسین نے اشارے سے اکبر کو قریب بلایا اور کہا بیٹا میرے پاس بیٹھو اور عباس کی جنگ بتاتے رہو۔ ایک بار علی اکبر نے کہا بابا علم بلند ہو رہا ہے، علی اکبر نے پھر کہا بابا علم جھک رہا ہے، لگتا ہے چچا دریا پہ پہنچ گئے۔ علی اکبر نے پھر کہا علم پھر بلند ہو رہا ہے، لگتا ہے چچا دریا سے پانی لے چکے۔ ایک علی اکبر نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا کہ بابا لگتا ہے سکینہ کی امید بڑھ آئی، چچا خیمے کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں۔ لیکن علی اکبر نے ایک بار چیخ ماری اور کہا بابا علم نے دائیں سے بائیں کروٹ کی۔ حسین نے کہا اللہ میرے عباس کی خیر ہو۔ پھر علی اکبر نے کہا بابا علم نے بائیں سے دائیں کروٹ کی۔ حسین نے کہا مالک میرے بازو کی خیر۔ علی اکبر نے کہا بابا علم ہچکولے لے رہا ہے، بابا علم جھک رہا ہے، بابا اب علم نظر نہیں آ رہا ہے۔ حسین دوڑے اور پیچھے پیچھے علی اکبر دوڑتے ہوئے حسین ایک جگہ رکے، زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور سینے سے لگایا اور پھر دوڑے، پھر رکے۔ حسین نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور سینے سے لگایا۔ یہ عباس کے دو کٹے ہوئے بازو تھے جس کو حسین نے اپنے سینے سے لگایا۔ اس طرح دوڑتے ہوئے عباس کے سرحانے پہنچے۔ پہنچتے ہی حسین نے عباس سے کہا عباس غریب بھائی آیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عباس نے کھڑا ہونا چاہا مگر عباس کی کھڑے۔ عباس نے کہا آقا میرے بازو کر چکے ہیں، میں آپ کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ عباس کہتے جا رہے تھے آقا آقا، حسین کہتے جا رہے تھے بھائی بھائی۔ عباس نے اشارے سے علی اکبر کے پاس بلایا اور کہا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تم میرے لاش کو عمر سعد کے پاس لے جانا اور یہ کہنا کہ چچا نے مرتے وقت یہ کہا تھا کہ شام غریبہ کے بعد اگر وہ حسین کی لاش کو پامال کرنا چاہتے ہیں تو حسین کے بدلے عباس کی لاش حاضر ہے، وہ عباس کے لاش کو ہی پامال کر دیں۔
خیر خیر لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہو میں کوئی باقی نہ نہائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی باداس لئی کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے قسمت میں لکھے ہیں میری زندگی کے اندھیرے کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے آنا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بچانا پیاسی ہے سکینہ جس روز سے اصغر کو ملا
मुझे मौत है किस काम का जीना, जागी हूँ बहुत आगे चचा मुझको सुलाना, प्यासी है सकीना, सबा जाके ये हमको बताना, प्यासी है सकीना। पानी की तलब मुझको खिलाती रही ठोकर, कहता था लई दूंगा मैं फौकों को पिला, जब सिमरे नहीं कर चुका आप ये लश्कर, दिखला के मुझे फेंक दिया पानी जमीन पे, तब समझी मैं क्या होता है उम्मीद दिलाना, प्यासी है सकीना, सबा जाके ये हमको बताना, प्यासी है सकीना। एक जाम हुआ में गरीबा में मयसर, वो दूजा में रख आई थी असर की लहद पर, था मुझसे भी छोटा मेरा भैया मेरा दिलबर, शर्मिंदा मैं हो आती चचा प्यास बुझा के, अब अपने ही हाथों से मेरी प्यास बुझाना, प्यासी है सकीना, सबा जाके ये हमको बताना, प्यासी है सकीना। एक राशि में हम सब के गले बांध के आशा करते हुए तशरीर चले पानी बेकूफा, और उसके मुसीबत ये थी कद मेरा था छोटा, जब तो गला खिंचता था मेरा, गर्दन का मेरे जख्म चचा देखने आना, प्यासी है सकीना, सबा जाके ये हमको बताना, प्यासी है सकीना। दिल की तमन्ना वही मौत आए मुझे भी, दुर्गत है तेरा पे जहाँ मेरे चचा
پہ بنے قبر بھی میری، یہ آخری خواہش بھی نہ ہو آئے گی پوری، مر کر بھی رہے گا میرا زندہ میں ٹھکانا، پیاسی ہے سکینہ، آج سوال جا کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بالو میرے مجبور کا بیوی، مشکل عالم میں ہے بندہ دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، آج سوال جا کے یہ ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ، Hey!